آپ کو معلوم ہے یہ جو سلوگن ہوتے ہیں، پینفلکس ہوتے ہیں، بورڈ ہوتے ہیں، سینگز ہوتی ہیں، ان کا بڑا کمال ہوتا ہے. اگر ہمت ہو کبھی تو قرآن مجید کی سینگز کو پڑھ کر ایک پیغام لے کر باہر نکلا کیجیے. یہ بھی سینگ ہے، میں مانتا ہوں. بدھا کی سینگز بہت مشہور ہیں، اقوال، خیالات جو اس دن کے لیے ہیں، اس دن کے لیے اسے لے کے نکلیے. یہ زندگی کے ساتھ ساتھ سلوگن کو لے کے چلیے. قائد وہ ہے جو ہر وقت ایک جملہ، ایک خیال، ایک پیغام، ایک بات ذہن میں لے کے نکلتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ مٹھن کوٹ میں رہتے تھے، حضرت فرید. انہوں نے ایک غریب آدمی کی، اپنے مرید کو جو بہت بڑا نواب تھا، سفارش کی. سائیں یہ کام ہونا چاہیے. وہ کام نہیں ہوا. قیادت دیکھیے کیسے ابھرتی ہے. اپنی آئیڈیالوجی کے پیچھے چلتی ہے. قیادت اپنی آئیڈیالوجی کے پیچھے چلتی ہے. اگر آپ نے آئیڈیالوجی کے ساتھ خود فریب کیا، خود فراڈ کیا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آئیڈیل جو بھی ہے، ہمارا ملک معاف کیجیے، اس کے لیے ڈاؤن فال. سینگز جو ہیں، سینگز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑی بے حیائی یہ ہے، ناشکری کی بات، خفت کی بات، ذلت کی بات اور توہین کی بات یہ ہے شخص کے لیے کہ وہ کرتا ہو جو کہہ چکا ہے اس کے خلاف. بہت بڑی بے حیائی. سینگز ہوتے ہیں، سینگز وہ اپنے پیچھے اقوال، خیالات، آئیڈیالوجی. آیت کا فرض یہ ہے کہ جس آئیڈیالوجی پہ وہ چل رہا ہے، کمٹمنٹ پہ، آئیڈیالوجی کمٹمنٹ، اس کے فالو اپ کرے. ان بزرگ نے اپنے مرید کو لکھا کہ یہ کام ہونا چاہیے. یہ کام نہیں ہوا، نہیں ہوا. وہ شخص روتا ہوا سائیں کے پاس آیا. فرید صاحب کے پاس آیا کہ میرا کام نہیں ہوا. انہوں نے دوبارہ لکھا، روکا، ذرا بدل کر لکھ دیا، پھر بھی نہیں ہوا. اب حضرت وہ جو قائد ہے، جس کے پیچھے سینگ چل رہی ہے، جس کے پیچھے فلسفی آف لائف چل رہی ہے کہ کمزور آدمی کے ساتھ طاقتور کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ قائد کا پہلا کام ہے. پہلی سینگ کیا ہے؟ پہلی کمٹمنٹ آپ کی کیا ہے کہ طاقتور کو ہمیشہ کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوگا. موجودہ جو سائنسز ہیں اسی لیے بربادی کا ذریعہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، قائد وہ ہوگا، قیادت وہ کرے گا، کامیابی اسے ہوگی جو کمزور کو اٹھائے گا. یہ نہ ڈرے کہ کہیے کمزور طاقتور ہو کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا. مت ڈریے. نیچر، قدرت، خدا جو بھی ہے، بھگوان، ایشور، جو بھی آپ جانتے ہو اس سے، وہ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، بہت بڑی طاقت رکھتا ہے. کوئی آدمی آپ نیکی کر دیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے اصول کو اگر قائد ہیں آپ. ان حضرت نے وہ جو خط لکھا، کام نہیں ہوا. اب تیسرا خط تاریخ میں مشہور ہو گیا. چھوٹی سی چٹ ہے، سینگ ہے، وہ چھوٹی سی چٹ ہے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتا ہے قائد، یہ ہوتا ہے وہ آدمی جو کمانڈمنٹ جس کے پاس ہوتی ہے، کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. اسے لکھا
وقت کے حاکم کو لکھا. آپ میں ہے کسی کی مجال کہ کمیشن سے اختلاف رائے کرے اور آپ چیف سیکرٹری ہوں؟ اس کے باوجود آپ کی ہمت ہے آپ وزیر اعظم یا چیف منسٹر سے اختلاف کر سکیں؟ آپ کا کریکٹر کمزور ہے، اس لیے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اگر قائد مضبوط کریکٹر کا ہو، رشوت نہ لی ہو، اس چھوٹے سے مکان ہی میں رہتا ہو جس سے اس نے سروس اسٹارٹ کی تھی، اگر اس نے اس دورانیے میں بڑا مکان نہ بنا لیا، چھوٹی سی ویسپا اسکوٹر پہ بن جایا کرتا تھا، کہیں سروس کے دوران آ کے اس نے وکٹر گاڑی یا لیموزین تو نہیں خرید لیے، وہ دب جائے گا. قائد لیڈر بہت طاقتور ہوتا ہے جس کا دامن صاف ہوتا ہے، اپنا دامن داغدار نہ ہونے دے، کریکٹر کو. انہوں نے حدیث صاحب نے اپنے مرید کو جو حاکم ہے اور سب سے بڑی ریاست کا حاکم ہے پاکستان کی، اسے آخری خط لکھا. سنیے سلوگن ہے، سائیں زبر نہ تھیوے متاں زیر پیشہ ہوئی. اس سرائکی کے جملے کا مطلب سمجھیے. کسی کے ساتھ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے قلم کی قوت میں، اپنے مکان کی اونچائی میں، اپنی گاڑی کے بڑے ہونے میں، اپنی اولاد کے زیادہ ہونے میں، اپنے شوہر کے بڑے آدمی ہونے میں، اپنی بیوی کی بڑی کمائی والی بیوی ہونے میں غرور مت کیجیے اپنی ریاست کی بڑائی پر. کل ممکن ہے یہ عمارت نیچے آ پڑے، مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ جو اوپر کا ہے، زبر کا ہے، یہ کیا ہو جائے؟ زیر ہو جائے، گر جائے. آپ کو معلوم ہے یہ سلوگن آپ میں سے ہر شخص کو دعوت دے رہا ہوں. اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر حیات ہیں میرے بڑے قابل احترام بزرگ ہیں. آپ ذرا ان کی سیٹ پر جا کر بیٹھ کے دیکھیے. آپ سب ریکویسٹ کیجیے کہ ایک لیکچرر نے، ایک استاد نے ہمیں ایک بات بتائیے کہ یہاں کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے. ان کی سیٹ کے بالکل سامنے ایک بہت بڑے انسان کی، جانتے ہیں وہ آدمی کتنا بڑا ہے؟ پوری دنیا میں وہ بزنس کا دیوتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہے. وہی ہے، ملو گئی اس سے کسی دن موقع نکالیے. پوری کلاس کو میں دعوت دے رہا ہوں، پوری کلاس کو. کہیے کہ فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا ایک اسٹیکر آپ کے سامنے لگا ہے، کیا ہے؟ صحیح زبر نہ تھیسا متا زیر نہ پیشہ بن. یہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی، بڑا آدمی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہمیشہ زیر سمجھتا ہے، ہمیشہ نیچے جانتا ہے، ہمیشہ عاجز مانتا ہے. آپ جب بڑے ہو جائیں تو میری دوستانہ بات کو خیال رکھیے. قائد بڑا بھی ہو اور وہ چھوٹا بن کر ملے تو اچھا لگتا ہے. عام آدمی آپ کو ایک ہاتھ سے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ڈاکٹر صدری 87 سال کا آدمی ہے، پروفیسر، آپ کو چھوٹوں کو اسے 2 ہاتھ سے سلام کیا. یہ قیادت ہے. اس سے میں ایلیویٹ ہوا یا میں ڈاؤن ٹو ارتھ کہاں چلا گیا؟ زمین پہ چلا گیا؟ میرا خیال ہے نہیں، پہلی امپریشن پر میں اوپر اٹھ گیا. ہمیشہ خیال رکھیے لیڈرشپ اپنے ایکشن میں غیر معمولی ایک چینل تلاش کرے. وہ لباس کا بھی ہے، وہ گفتگو کا بھی ہے.
وہ بات چیت کا بھی ہے، وہ رویے کا بھی ہے، وہ مجھے یاد آئی اگر اجازت ہے، میں جو اس کلاس کا سب سے کم عمر طالب علم ہے اس سے اجازت مانگ کر یہ بات کہتا ہوں، جو بھی ہے مجھے پتہ نہیں آپ سب لوگ ہیں، جو سب سے کم عمر طالب علم ہے، طالبہ ہے، طالب علم ہے، اس سے اجازت مانگ کر ایک بات کہتا ہوں، اپنے اصولوں پر قائد کو زندہ رہنا چاہیے۔ اصولوں پر، اپنے کہے پر، بولے پر، بتائے پر، لکھے پر، فیصلہ کیے پر اس پہ قائم رہے، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے تو پیچھے ہٹنے کے لیے گنجائش رکھیں، یہ فلسفی آف لائف ہے۔ اپنے اصولوں پر قائم رہیے، مضبوطی سے، طاقت کے ساتھ قائم رہیے، لیکن اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے واپسی کی تو ایک چھوٹا سا راستہ ضرور رکھیے، لیکن انسان کی بھلائی کے لیے، اپنی بھلائی نہیں، انسان کی بھلائی کے لیے۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر عربی کے، میں ان کا واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں اس قیادت کے سلسلے میں، اصولوں کی بات پر۔ ان کے پاس ایک عورت، آنکھ اس کی آدھی تھی، آنکھ یعنی بند تھی، ایک بچہ ساتھ لے کر پروفیسر صاحب کے پاس، اللہ کرے سارے پروفیسر ایسے ہی ہوں، بڑے بڑے پروفیسروں کے آپ شاگرد ہیں، یہ بڑے نامور لوگ ہیں جن کے آپ شاگرد ہیں، معمولی استاد نہیں ہیں آپ کے، یہ آپ کا ادارہ بھی معمولی نہیں ہے۔ خیال رکھیے کہ نامور لوگ ریفرنس میں زندہ رہتے ہیں، ریفرنس میں، یہ اقوال افلاطون کو کوئی جانتا ہی نہیں، ارسطو کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، ابو علی کو کوئی ملا ہی نہیں، لیکن ہر جگہ سقراط، ہر ہاسپٹل میں بقراط اور سقراط نظر آ رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ اپنی اس بیہیویئر کی وجہ سے، قیادت کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ اصولوں میں زندہ رکھا، لیکن جہاں انسان کو رعایت دینی ہے وہاں اپنے اصولوں میں تھوڑی سی گنجائش رکھی۔ یہ بڑی نئی بات عرض کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب کے پاس وہ عورت چلی گئی، آدھی آنکھ ہے، ایک بچہ ساتھ ہے چھوٹا سا، وہ کہتی ہے کہ پروفیسر صاحب کل یونیورسٹی میں عربی کی پروفیسر کے لیکچر کے لیے ایک انٹرویو ہے، میری بچی بھی انٹرویو کے لیے آ رہی ہے، میں نے اسے آدھی آنکھ بند سے کپڑے سی کر پالا ہے اور تعلیم دے کر، آدھی آنکھ بند حالت میں 14 سال میں نے اس کو پالا بڑا کیا ہے، اور رونے لگی، میری آنکھ میں بھی ذرا سے آنسو۔ آپ بھی کبھی موقع ملے تو آنسو آنے سے روکیے مت، زندگی کا ذائقہ ہے آنکھوں میں، قیادت وہ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیجئے۔ نرمی قائد کا پہلا کام یہ بھی ہے کہ وہ سخت ہو اپنے اصولوں میں، لیکن جہاں اسے موم پڑنا ہے انسان کے لیے، غریب کے لیے، کمزور کے لیے، تو وہاں تھوڑا سا موم بھی ہو جائے۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ لیکچرر ہے عربی کی اور ایک ہی سیٹ ہے پروفیسر صاحب، اور بڑے بڑے لوگوں کی سفارش ہے، میری بچی نے ٹاپ کیا ہے عربی میں ایک یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا، یہ واقعہ بیان کروں گا۔
ٹاپ کیا ہے، لیکن کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی سفارش ہے۔ میں غریب الحال ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری بچی رہ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ سفارش نہیں مانتے اور رونے لگی، سفارش نہیں مانتے۔ ڈاکٹر صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے، کہا بیوی بے شک تم نے صحیح کہا کہ میرا اصول ہے میں سفارش نہیں مانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اصول میری مخلوق ہیں، میں اصولوں کی مخلوق نہیں ہوں، اصول میں نے کریٹ کیے ہیں، اصولوں نے مجھے کریٹ نہیں کیا ہے، لہذا میں دیکھوں گا صحیح صورتحال کیا ہے۔ اور اسے واقعی اس کی پوزیشن کی بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب نے نوکری دے دی۔ کیا مطلب؟ اصول وضع کیجیے، لیکن آپ اصولوں کی مخلوق بن کر، اصولوں کے غلام بن کر، اصولوں کے ماتحت بن کر مت رہیے۔